اب جناب جس طرح سے بات ہوئی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، آپ کا جو اسوہ ہے، اس سے یقینی طور پر جہاں جہاں یعنی کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں جہاں پہ ہمیں سبق نہ ملتا ہو، یعنی ہماری زندگی گزارنے کا ایک ایک پہلو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے، ہمیں بتایا ہے۔ زرمینہ، جو نیک اعمال ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ پوری زندگی نیک اعمال سے مزین ہے، کچھ آپ اس کا تذکرہ کیجیے گا اور اس سے پھر ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کچھ ہم سیکھیں، بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ بہت شکریہ۔ دو جہاں میں پتے کی ایک ہی بات ہے، عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی دراصل راز کائنات ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہماری اعمال صالحہ سے بنی عمارت کو روشنی مہیا کرتا ہے۔ آپ نے ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعمال صالحہ کی بھی ہمیں تلقین فرمائی، یعنی حسن عبادات کے اندر بھی اعمال صالحہ کو کیسے اختیار کرنا ہے اور اس نے معاملات کے اندر بھی اس کو کیسے مد نظر رکھنا ہے۔ نہ صرف ہمیں اعمال صالحہ کی تلقین فرمائی بلکہ اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس حوالے سے ہماری تربیت بھی فرمائی۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جب ہم ایک عمل کرتے ہیں، نیک عمل صالحہ کرتے ہیں، تو 700 ٹائمز 700 گنا تک اس کا اجر ہمیں عطا ہوتا ہے۔ جب اس میں اخلاص نیت اور کامل یقین پیدا ہو جاتا ہے تو 700 گنا سے بھی بڑھ کر اس کا اجر ہمیں اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم امتی پر احسان ہے، ہم امتیوں پر، اور ان کا حقیقی فیضان ہے کہ ہم کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کر کے نیک اعمال کو اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا یہ کمال ہے کہ ان کی سیرت مبارکہ کا ایک ایک پہلو، ان کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ایک ایک حرف ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے پھول کھلائے، صدق کی خوشبو پھیلائی، ایمان کا چراغ جلایا، اجڑے ہوئے دلوں کو بسایا، بے کسوں کو زمین سے اٹھایا، بے بسوں کو اپنے سینے سے لگایا، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھا اور بیواؤں کی مدد کرنے کا خود بھی اہتمام فرمایا، اور ہمیں بھی یہ درس، یہ لیسنز ان کی حیات مبارکہ سے عطا ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ زید بن ثانہ جو یہودی عالم تھے، اس کا قرض کا کچھ معاملہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب وہ آ کے ان سے نامناسب رویہ اختیار کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہم سب پر فرض ہے، لاگو ہے، لازم ہے، نافذ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نرمی اختیار کرو۔ اسی طرح سے ایک خاتون تھی، ہم جانتے ہیں، ہم نے یہ واقعہ بارہا پڑھا ہے، آج بھی ہمارے ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے یقیناً بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جس کی بات کوئی نہیں سنتا تھا، اس کا دماغی توازن درست نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر دھوپ میں کھڑے ہو کر اس کی گفتگو سنی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے کہ اگر آج اس کی میں نہیں سنوں گا تو اس کی کون سنے گا، کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، وہ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ پھر ہم ایک اور واقعہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی کا غلام تھا جو آٹا پیس رہا تھا اور وہ بہت زیادہ بیمار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رونے کی آواز سنی، وہاں تشریف لے گئے، اس کی مدد بھی کی، اس کی عیادت بھی کی، اور اس کو بتایا کہ دوبارہ میری ضرورت ہو تو مجھے پکار لینا۔ اسی اسوہ حسنہ کی وجہ سے، صداقت و امانت کی وجہ سے، اسی حسن خلق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے متاثر ہو کر لوگ تیزی سے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، کیونکہ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اعمال صالحہ ہے یا جو نیکی ہے وہ بہترین نیکی حسن خلق ہے، اور بہترین نیکی وہ ہے جو تمہارے ایمان کو بڑھا دے، تمہارے یقین کو بڑھا دے، تمہارے قلب سلیم کو مسرور کر دے، کیونکہ جو فاسق اور فاجر دل ہے وہ تو گناہوں سے لذت پاتا ہے، تو یہاں قلب سلیم کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آپ کے سوال کا ایک اور پہلو بھی تھا کہ اس کے کیا فوائد اور اثرات ہیں یا اس کی ضرورت کیوں ہے، درس ملتا ہے ہمیں؟ بالکل، کیا اس سے درس یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ نیکی کی اور اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنا ہے، کیونکہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کے پاس صرف ایک نیکی
نیکی کم ہوگی, جب اس کو ملے گی تو اس کو داخل جنت کیا جائے گا. اور دوسرا شخص ایسا ہوگا جس کے پاس نیکی ہی صرف ایک ہوگی, تو وہ اس دن اس کو دے دے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ, تو پروردگار عالم اپنی رحمت کے صدقے میں اس کو بھی داخل جنت کر دیں گے اس نیک عمل کی وجہ سے. تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ بدلہ چاہے بغیر معاشرے میں نیک اعمال کرتے چلے جاؤ, نیکیاں کرتے چلے جاؤ, کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.